امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ذہانت و فطانت کے حوالے سے بھی حیران کن واقعات آپ کے سیرت نگاروں نے بیان کیے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چند کا یہاں پر ضرور ذکر کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ طلاق کی قسم کھا لی تھی۔ اپنی بیوی کو یہ کہا اس نے غصے کی حالت میں کہ میں تم سے اس وقت تک کلام نہیں کروں گا جب تک کہ تم مجھ سے کلام نہیں کرو گی، اور اگر میں نے کلام پہلے کر لیا تو تمہیں 3 طلاق ہیں۔ اب جب اس نے یہ سنی یہ بات تو اس نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ میں بھی تم سے کلام نہیں کروں گی اس وقت تک جب تک کہ تم مجھ سے کلام نہ کرو۔ اب کلام کرنے کا تو معاملہ یہاں پر ایک مسئلہ بن گیا۔ کلام کا مطلب بات کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ شخص پہلے بات کرے گا تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور وہ یہ قسم کھا چکی ہے میں اس وقت تک کلام نہیں کروں گی جب تک کہ تم نہ کرو۔ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دور میں حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، پوچھا گیا کہ کیا ایسا اگر یہ کلام کر لے تو واقعی طلاق ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا بالکل ہو جائے گی۔ انہوں نے پوچھنے والوں نے یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے بھی پوچھا بعد میں۔ اب جب ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس شخص کو کہ تم کلام کر سکتے ہو، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب جب یہ بات حضرت سفیان ثوری کو پتہ چلی تو وہ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے عمر میں زیادہ تھے تو انہوں نے غصے کی حالت میں کہا، جلال میں آ گئے کہ ابو حنیفہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرنے والا۔ وضاحت طلب کر لی تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اصل میں کلام اگر یہ کر لے اپنی بیوی سے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میں تم سے اس وقت تک کلام نہیں کروں گا جب تک کہ تم مجھ سے کلام نہ کرو، اور قسم کھا لی کہ اگر کر لوں تو 3 طلاقیں، اس کی یہ بات مکمل ہو گئی تھی، کلام ہو چکا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد اس کی بیوی نے کہا تھا کہ میں بھی تم سے اس وقت تک کلام نہیں کروں گی جب تک کہ تم مجھ سے کلام نہ کرو۔ یہ کلام کر کے ختم کر چکا تھا اپنی بات کہ میں اس وقت تک کلام نہیں کروں گا جب تک کہ تم نہ کرو۔ اب اس کی بات ختم ہو چکی تھی، اس کی بیوی نے پھر اس سے بات کی تو اس کی قسم تو پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اگر یہ اب اپنی بیوی سے بات کر لے اور پھر اس کے بات کرنے کے بعد وہ اس سے بات کر لے تو نہ اس کی قسم ٹوٹے گی نہ اس کی قسم ٹوٹے گی۔ اس کی قسم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے قسم یہ کھائی ہے کہ اگر میں نے بات کر لی تو 3 طلاقیں، کیونکہ طلاق کا اختیار تو صرف اس کے پاس ہے۔ تو جب یہ بات حضرت سفیان ثوری نے سنی تو انہوں نے قابل ستائش الفاظ کہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں، اور کہا کہ جہاں جو راستے ہم پر بنتے وہ تم پر کھل گئے ہیں جن تک ہمیں رسائی نہ تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ذہانت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسی ایک مرتبہ کچھ لوگ ہجوم کی صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس آئے، اور مسئلہ جو ہے قرأت کے حوالے سے تھا، خلف الامام، امام کے پیچھے قرأت کرنے کا۔ آج ہمارے دور میں بھی ایسا ہے نا کہ امام صاحب بھی قرأت کر رہے ہیں اور پیچھے مقتدی بھی اپنی اپنی قرأت کر رہے ہیں، جبکہ امام کی جو قرأت ہوتی ہے وہ مقتدی کی قرأت کے قائم مقام ہوتی ہے۔ مطلب امام نے قرأت کر لی، مقتدی خاموش ہی رہے گا اور وہ سنے گا، ہاں وہ تسبیحات اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ تو اس نے پڑھنی ہیں۔ تو وہ لوگ مسئلہ یہ لے کر آئے کہ امام کی قرأت اور مقتدی کی قرأت، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب چونکہ وہ ہجوم کی صورت میں تھے اور سبھی تقریباً بول رہے تھے، ان میں زیادہ تر لوگ، تو امام اعظم نے اس مسئلے کو بہت آسانی کے ساتھ انہیں سمجھا دیا پریکٹیکلی۔ اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اتنے لوگ ہو، میں ہر ایک سے کس طرح اس معاملے پہ بات کر سکتا ہوں اور بحث کر سکتا ہوں۔ تم ایک کام کرو کہ آپس میں کسی ایک کو نمائندہ منتخب کر لو اور وہ تمہاری بات مجھ تک پہنچا دے، اس کا کہا ہوا تم سب کا کہا ہوا ہوگا، اس کی بات تمہاری بات ہوگی۔ تو انہوں نے ایک شخص کو منتخب کر لیا کہ ہاں یہ جناب یہ جو بات کہے گا نا اس کی بات ہماری بات ہوگی، یہ نمائندگی کرے گا۔ تو امام اعظم نے وہاں پر فوراً فرمایا کہ جناب امام کی قرأت کا معاملہ بھی تو یہی ہے کہ مقتدی اس کو اپنا نمائندہ بنا دیتے ہیں۔ اب اس کی قرأت ان کی قرأت ہے، بالکل اسی طرح اس بات کو سمجھ لو جس طرح تم نے اپنی بات یہاں پہنچانے کے لیے
ایک نمائندے کو منتخب کر لیا۔ اب یہاں پر یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تمام معاملات کو صرف عقل کے پیمانے پر رکھ کر ہی لوگوں کو سمجھاتے تھے یا فتویٰ دیتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل میں انہوں نے اسی حدیث کا ایک طرح سے مطلب سمجھایا ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی خلف الامامی فقرۃ الامامی قرۃ لہو، تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہوگی۔ تو حدیث مبارکہ سے جب یہ بات ثابت ہے، مفہوم اس کا پریکٹیکلی انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں اتار دیا اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر اسی طرح ایک خارجی تھا، ضحاک خارجی، بنو امیہ کے دور میں اس نے کوفہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس آیا، تلوار نکال لی اور آ کے کہنے لگا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو ان کا تنازع تھا اس معاملے میں انہوں نے ثالثی کو قبول کر لیا تھا۔ ثالثی کا مطلب یہ کہ اگر دو فریقین کے درمیان جھگڑا ہے تو وہ کسی تیسرے کو ایک منصف کے طور پر منتخب کر لیتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان معاملات کو حل کروا دو۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو تنازع تھا اس معاملے میں ثالثی کو قبول کر لیا، یہ کیا بات ہوئی؟ جب حضرت علی حق پر تھے تو ثالثی کو قبول کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے کہا کہ دیکھو، اگر تم میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو تو یہ اور بات ہے، اور اگر تم دلیل سے بات کرنا چاہتے ہو، مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو تم بات کر سکتے ہو۔ اب وہ قتل تو کر نہیں سکتا تھا اس طرح، تو اس نے کہا کہ ہاں میں بھی مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کی تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اس سے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جو بات ہوگی، اگر بات طے نہ ہو، مسئلہ حل نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا ہم کسی تیسرے کو منتخب کر لیں گے اس معاملے کے لیے کہ وہ ثالث بن جائے۔ کہا کہ صحیح ہے، ثالث بنا لو۔ تو اس نے اپنے ہی آدمیوں میں سے کسی ایک شخص کو مقرر کیا کہ یہی جو ہے ہمارے درمیان اس بات کو دیکھے گا کہ کون سا ہمارا پوائنٹ پازیٹیو ہے، کون سا نیگیٹو ہے، اور اس کے مطابق جو ہے ہم اس کی بات کو مان لیں گے۔ تو امام اعظم نے کہا کہ حضرت علی نے بھی تو یہی کیا تھا، تو ان پر کس بات کا اعتراض؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے پر اگر وہ ثالث کو منتخب کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے، ثالث ہونا چاہیے، تو یہ کون سی خلاف عقل بات تھی یا ایسی بات کہ جس پر اعتراض کیا جائے؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ خاموش ہو گیا۔ تو امام اعظم علیہ رحمہ کے بہت سے ایسے فتاویٰ ہیں جس کے اندر آپ کی ذہانت و فطانت کا رنگ نظر آتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ امام کی رسائی بہت اوپر تک تھی۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی مجلس میں ایک شخص نے آ کر مسئلہ پوچھا۔ وہ ایک لڑکا تھا اور اس نے آ کر مسئلہ یہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اور رات کو اس کو احتلام ہو جاتا ہے، اب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا وہ عشاء کی نماز دہرائے گا؟ امام نے فرمایا ہاں دہرائے گا۔ یہ جواب دیا اور وہ چلا گیا۔ اب جو حاضرین مجلس تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات، وہ تو عشاء کی نماز پڑھ کر سویا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ احتلام ہو جائے گا، اب اس کی آنکھ کھل رہی ہے تو دوبارہ وہ عشاء کی نماز پڑھے گا۔ انہوں نے کہا اصل میں اس نے جو مسئلہ پوچھا تھا یہ اپنے ہی بارے میں پوچھا تھا اور یہ اب بالغ ہوا ہے۔ سچویشن یہ تھی کہ اب دیکھیں، مسئلہ جب بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس سچویشن کو دیکھ کے بتایا جاتا ہے کہ یہ کس کی سچویشن ہے اور کون ہے پوچھنے والا، اس کے کیا معاملات ہیں۔ امام نے صرف اس سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ اس معاملے کو بھی دیکھا کہ پوچھنے والا کون ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں یہ نابالغ تھا، اب عشاء کی نماز پڑھ کر یہ سویا، احتلام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بالغ ہو گیا۔ اب وہ عشاء کی نماز جو کہ اس نے اپنی نابالغی کے وقت میں پڑھی تھی وہ اس پر فرض نہیں تھی۔ احتلام کے بعد چونکہ یہ بالغ ہو چکا، سن بلوغت میں داخل ہو گیا، اب نماز اس پر فرض ہو گئی اور عشاء کا وقت اگر ہے تو اب اس پر وہ نماز پڑھنا بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح ایک اور معاملہ پیش کیا گیا تھا، وہ اصل میں ایک مجلس تھی، ایک دعوت تھی، اور وہ دعوت تھی ایک امیر شخص کے ہاں، اور جس کے اندر سفیان ثوری علیہ رحمہ بھی تھے، حضرت سفیان ثوری، جعفر ابن زیاد بھی تھے، حسن ابن صالح بھی تھے۔ تو وہ ایک رئیس کے ہاں ولیمے کی دعوت تھی۔
امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ بھی تھے۔ ہوا یہ تھا کہ اس نے اپنے 2 لڑکوں کی شادی کی تھی، اور وہ 2 لڑکوں کی شادی ان 2 لڑکیوں سے کی تھی جو آپس میں بہنیں تھیں۔ ہوا یہ کہ دلہن چینج ہو گئی۔ پہلے بیٹی کی جو بیوی تھی اس کی بیوی اس کے بھائی کے پاس چلے گئی، اور بھائی کی بیوی اس کے پاس آ گئی، اور اس طرح انہوں نے ان کے ساتھ رات گزار لی۔ اب یہ رات گزار لی، جب رئیس کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت پریشان ہوا، اور وہ گھبرایا ہوا علماء کے پاس حاضر ہوا، اور اس نے جب ماجرا بتایا کہ ایسا معاملہ ہے کیا کریں، نکاح اس سے ہوا تھا اور دونوں بھائی ہیں اور وہ دونوں بھی بہنیں ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو جو ایک فتویٰ حضرت سفیان ثوری نے اسی وقت دیا وہ یہ تھا کہ ہر لڑکی کو اس کے اصل شوہر کے پاس پہنچا دیا جائے، اور کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے کیونکہ یہ غلطی کے طور پر ہوا ہے۔ ہاں، ہر ایک پر مہر واجب ہو گیا ہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے اس مسئلے پر رائے لی گئی تو امام نے کہا کہ ان 2 لڑکوں کو بلاؤ۔ اب جب وہ 2 لڑکے لائے گئے اور امام نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ جن کے ساتھ تم نے رات گزاری کیا وہ لڑکیاں تمہیں پسند ہیں؟ تو دونوں نے ہاں میں لایا۔ تو امام نے کہا کہ صحیح ہے، اب جس سے تمہارا نکاح ہوا تھا دونوں اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور فوراً ان سے نکاح کر لو جن کے ساتھ تم نے رات گزاری ہے۔ یہ ایسا جواب تھا کہ جس نے علماء کے اس وفد کو حیران کر دیا، اور ایک عالم ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اٹھ کر امام کی پیشانی کو چوم دیا کہ کیا شاندار آپ نے حل اس کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر اس کی باریکی کو سمجھیں، اگر وہ ایکسچینج کر دیا جاتا ہے کہ ہاں صحیح ہے، جو اصل شوہر کی طرف اگر جانے کا معاملہ ہوتا تو ذہنوں میں شاید یہ بات کھٹکتی رہتی۔ ایک نفسیات کا بھی ایک پہلو یہاں پر معاملہ آ جاتا ہے کہ ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ یہ اس کے حصے میں چلے گئی تھی، ایک پرابلم تھی، لیکن اس مسئلے نے، اس جواب نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔